آیت نمبر 16 ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون. ترجمہ ہے کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جانفشانی کی. یعنی آپ سمجھ لیں جانفشانی آپ جہاد بھی سمجھ لیں، اور اللہ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. بڑی اہم آیت ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو سمپل اس میں تو خطاب جو ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے کہ جب تک تم آزمائشوں سے نہیں گزرو گے، یعنی چاہے وہ جنگ کی آزمائش ہے، چاہے آپ دیکھیں اپنے رشتہ داروں کو بالکل سامنے اپنے ماننے کی آزمائش ہے، تو جب تک تم نے کیسے سمجھا نا کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. یعنی تم دنیا میں آئے ہو تو ہنستے کھیلتے نہیں، بالکل یہ مقصد ہے کہ ہنستے کھیلتے رہو گے اور اسی طرح چڑھ چپ کے چلے جاؤ گے، بس یہی مقصد تمہارا ہے. تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں تو جو بھی انہوں نے صحابہ کرام نے جو جنگیں لڑی اور دوسری بات اپنے قریبی رشتہ داروں کی قربانی دی، اس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے کہ تمہیں یہ جہاد کرنا ہے. اب تھوڑا سا ہم اپنے کانٹیکس میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ تو کلیئر ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ کیا قربانیاں ان کی تھی. ان کو تو آپ 2 گھنٹے بھی بولیں تو کم ہے نا. سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں نے کتنی مکے میں بھی قربانیاں دیں اور اتنا پرسیکیوشن فزیکل اور مینٹل برداشت کیا. جیسے آپ کو پتہ ہے خباب بن ارد ہے، بلال رضی اللہ عنہ ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ مختلف قسم کے انگارے جو ہیں وہ ان کے اوپر لٹایا گیا ان کو، اور سیخیں جو ہے وہ ان سے ان کے جسم کو گودا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا نا. تو وہ انہوں نے تو الحمدللہ وہ تو کامیاب ہو گئے نا. ٹھیک ہے، ان کا تو مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ، ان کا نام تو قرآن میں آ گیا، احادیث میں ان کا ذکر آ گیا. اب ہم اپنے بارے میں تھوڑا سا، یہ بہت اہم آیت ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کیسے سمجھا یا ہم یہ ایسا کیسے سمجھ بھی سکتے ہیں کہ کسی آزمائش کسی جہاد کے بغیر ہم ٹھنڈے ٹھنڈے بس اٹھیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے اور قیامت کوئی ایک گرینڈ گیٹ ٹوگیدر کا دن ہوگا. جیسے ہم لوگ پارٹیز میں یا نہیں جاتے، دعوتوں میں جاتے ہیں یا ولیموں میں جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، تو ایک بہت گیدرنگ ہوتی ہے. تو ہم شاید ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی پارٹی سی ہوگی، سب جمع ہوں گے اور پھر ایک لائن لگے گی، سب سیدھے سیدھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم صرف اتنا کہیں گے کہ ہم تو ان کے امتی ہیں نا، تو وہ کہیں گے ہاں آؤ، بس فرشتے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لے کے چلے جائیں گے اور کیا کیا تھا اور دنیا میں کیسے زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ اتنا پیٹی تھوڑی ہے کہ ہم سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھے کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا، تم نے غیبت کیوں کی، اور تم نے فلاں برا کام کیوں کیا. یہ مین آپ یقین کریں کہ ہمارا عام طور پہ نا لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہی ہے، یہی سمجھتے ہیں. اگر وہ کچھ اور سمجھے ہوتے تو وہ نکلتے، قرآن پڑھتے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرتے. جو اتنی غفلت آج نظر آتی ہے نا غفلہ، اگر آپ دیکھیے جو قرآن میں بھی ورڈ آتا ہے نا غفلہ، تو وہ جو غفلت ہے وہ کیا نظر نہیں آ رہی ہے؟ بہت آبویس ہے. تو یہی ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے. اگر تمہیں جنت میں جانے کی آرزو ہے، اچھے درجات، بلند درجات کی آرزو ہے، تو تمہیں ٹیسٹ تو دینا پڑے گا نا، اور پریکٹیکل کا موقع تو آئے گا. پریکٹیکل کیا ہے؟ عمل. یعنی ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ آزمائشیں آ رہی ہیں. پھر آزمائشوں کے بعد کیا ہے کہ اب آپ کا عمل بھی دیکھا جا رہا ہے نا کہ اب آپ کر کیا رہے ہیں ان آزمائشوں پہ. تو وقفے وقفے سے ہماری جتنی زندگی ہے، یاد رکھیں یہ ایسا نہیں 1-2 دن کی آزمائش، جتنی زندگی آزمائش بھی آئے گی، لیکن خوشیاں بھی بہت آئیں گی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہر وقت آزمائش آتی رہے گی، لیکن جب آزمائش آئے گی تو اس وقت ہمیں اسٹرگل کرنا ہے، جہاد کرنا ہے. اور جب یہ کیفیت مومن کے اندر جاری رہتی ہے تو اس کے دل کے اوپر نا کوئی کالا دھبا نہیں لگتا، کوئی دھول کا ایک کہتے ہیں نا کہ میل نہیں جمتی دھول کی، یا کرسٹ نہیں آتا ہے جب وہ جہاد کرتا رہتا ہے، جب وہ اسٹرگل کرتا رہتا ہے. اور کب آپ اس آزمائش میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جب ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہوگا. جتنا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا اتنا خوشی خوشی آپ جہاد کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ قرآن میں خود اب یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ تم نے کیسے سمجھ لیا تم جنت میں چلے جاؤ گے. تو آپ کو پتہ ہے آپ بار بار ایسی آیت سے گزر رہے ہیں جس میں آپ کی زندگی میں جب کبھی یہ کیفیت آئے گی آزمائش کی تو آپ کو الارم ایک آ جائے گا، بچ جائے گا آپ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا تھا یہ ایک آزمائش آ گئی، اب مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے ایسے موقع پر اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے نا. یہ بات قرآن پڑھ کے
تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی آپ دیکھ لیں مسلسل جہاد تھی، چاہے آپ ان کے مکے کا معاملہ دیکھیں، چاہے آپ ان کے مدینے کا معاملہ دیکھیں، مرتے دم تک وہ جہاد کرتے رہے. اور جس دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا تو اس کی سربلندی کے لیے آپ نے اپنی صلاحیتوں کا اور اپنی انرجیز کا ایک ایک حصہ لگا دیا، کچھ بھی نہیں اپنے لیے چھوڑا یا اپنے کو سرو کیا، صرف اور صرف دین کو سرو کرتے رہے نا، یہی آپ کی زندگی تھی. ایک اور بات یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں بہت کمپرومائزنگ ہوتے ہیں نا ہر چیز میں، تو وہ دین کے معاملے میں بھی نا بہت زیادہ کمپرومائزنگ ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی لوٹ جاتے ہیں. اور جب آپ دین کے معاملے میں ایک دفعہ کمپرومائزنگ ہو جائیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ آپ دین پر جم نہیں سکتے. کمپرومائز کیا ہوتا ہے، آپ کو مثال دیں گے؟ میں کس سینس میں یہ بات کہہ رہی ہوں بتائیں جی. بالکل بالکل، یہ ون آف دا ایگزامپل ہے لبرل مسلم کے، بس کچھ دنیا کی بھی مان لو اور کچھ لیٹسٹ طریقوں کی بھی، جو جیسے لوگ عام طور پہ چل رہے ہیں، کچھ سخت احکامات کو نہ لو. تو یہ جو کمپرومائزنگ ہوتی ہے نا، کمپرومائز کرتے رہنا ہر وقت احکامات سے، جیسے مثال کے طور پہ ابھی کسی کے بچی کی کوئی بچے کا نکاح کا معاملہ ہے، تو اب ایک چیلنج آیا تو سوچا ابھی چلو اس کو تو کر لو نا، پھر اگلے بچے میں دیکھیں گے. کمپرومائزز کرنا دین کے معاملے میں، تو ایسے لوگ جہاد نہیں کر سکتے. جی بالکل، حجاب ہو گیا، سود ہو گیا، تو کہیں کہیں دین ہے ہمارے کسی گوشے پر، وہ ہے نا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکتمون ببعض، یعنی تم کتاب کے ایک حصے کا انکار کرتے ہو، ایک پر ایمان لاتے ہو. تو یہ بالکل وہی والی کیفیت ہے کہ تھوڑے نہ ادھر ہے، مذبذبین بینا ذالک، سورہ نساء میں آتا ہے کہ معلق ہیں بیچ میں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. تو وہی والی کیفیت یہ ہے. حالانکہ بات کیا ہے کہ دیکھیں اس وقت بیک وقت ہم لوگ اگر ہم اپنے اتنے تھوڑے سے ہم لوگ ہیں، ہم اپنے کا ہی جائزہ لیں تو آپ یہ سمجھیں کہ بیک وقت ہم میں سے، یعنی بیک وقت سے میری مراد ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس وقت کوئی باٹنی کا سمجھے پیپر دے رہا ہے، کوئی فزکس کا دے رہا ہے، کوئی ایڈ میتھس کا دے رہا ہے، کوئی اسلامیات کا دے رہا ہوگا، کوئی پاک اسٹڈیز کا دے رہا ہوگا. اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، بچے تو آج کل اسلامیات کے پیپر کو سب سے مشکل سمجھتے ہیں نا. تو ایک مثال میں دے رہی ہوں، ہم سب پیپر دے رہے ہیں، تو یہ دنیا ہے نا، یہ تو ہے ہی دارالامتحان. تو ہم نے کیسے سمجھانا کہ اس دنیا میں ہی ہم سب کچھ پالیں؟ یہ تو امتحان کی جگہ ہے نا. امتحان میں کوئی ریلیکس تھوڑی کرتا ہے. آپ لوگ اپنے پرانے ایگزام یاد کر لیجئے، جو بھی آپ نے کالج میں یا اسکولنگ میں جو ایگزام ہوتا تھا، بورڈ کے ہوتے تھے، میٹرک ہوتا تھا، انٹر کیا یا بی اے کیا، ایم اے کیا، تو امتحان کا روم یاد کریے. کیا وہاں ہنس رہے ہوتے تھے، یا وہاں بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے تھے، یا باتیں کرتے تھے، یا برگرز کھا رہے ہوتے تھے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ امتحان تو بڑی سیریس چیز ہوتی ہے نا. تو یہ دنیا میں ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہمیں بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں فن اور فرولک کرو، گھومو پھرو، کھاؤ پیو. تو یہ بڑی غلط فہمی ہے جو ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ دین کے راستے پر جب آپ چلیں گے تو یہ بھی ایک ہم بڑی غلط توقع لگا کے دین پر آتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں نا نئے نئے دین میں بعض دفعہ، تو وہ بڑی غلط توقع لگاتے ہیں جب وہ صحیح طرح قرآن نہیں پڑھتے. کبھی آ گئے کبھی نہیں آئے، کبھی 2 کلاسوں میں آ گیا کبھی 6 کلاسوں میں نہیں آئے، تو ان کو صحیح کانسیپٹ آتا نہیں قرآن کا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اب میں دین میں آئی ہوں تو مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے. میں گھر جاؤں تو میرے شوہر مجھے کرسی پیش کریں، جی آپ بیٹھ جائیے، آپ بہت بڑی قرآن کی مفسر آ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر ہم چاہتے ہیں کہ خاندان والے ہماری بڑی واہ واہ کریں. اب کیا ہوتا ہے، خاندان والے 4 باتیں کرتے ہیں کہ ان کو دیکھو یہ تو وہابی آ گئی، ٹھیک. تو جو بے عزتی ہوتی ہے تو ہم بالکل شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے کو بڑا معتبر سمجھا. کیونکہ جب آپ اس کلاس میں آتے ہیں آپ تو معتبر ہیں، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بہت اونچا ہے نا. یہ بات کہ فرشتے اوپر پر بچھا رہے ہیں، آپ کو تو یہ بتایا جاتا ہے نا. اور اوپر سے آپ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یہ جگہ، تو کیا دکھتی ہے؟ چمکتے ہوئے ستارے. ایک حدیث سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور فضیلتیں یہاں نازل ہو رہی ہیں، آپ کے اوپر سکینت آ رہی ہے. تو ہم سب کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم رسپیکٹیبل لوگ ہیں، الحمدللہ ہم بیسٹ چیز کر رہے ہیں. لیکن جب آپ معاشرے میں نکل کے جاتے ہیں تو بالکل ٹوٹلی اگینسٹ. آپ بچوں کے رشتوں کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی کانس نہیں ڈالتا، آپ کو تو کوئی ویلیو نہیں دیتا. آپ کو تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی لڑکی آ گئی تو ہمارے گھر میں 4 پابندیاں لگوا دے گی، اور خود حجاب کر رہی ہے تو میں نہیں کرتی ہے تو مجھے بھی کروا دے گی، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو بڑے شوقس لگتے ہیں
کہ کبھی رشتوں کے سلسلے میں، کبھی بچوں کے بچے ہی بعض دفعہ بعضوں کے بچے ہی کہنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا امی کو ہو گیا ہے، تو بڑی اچھی تھی پہلے، اب تو اس قابل بھی نہیں رہیں کہ اپنے دوستوں سے ملاؤ. میں آپ کو ریئلٹی بتا رہی ہوں نا ایک لائف کی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے نہیں آئے ہوتے نا، یعنی اپنے نام اور کسی اور ہی مقصد، نیت اچھی نہیں ہوتی جیسے ہم کہتے ہیں نا، تو وہ بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. پھر وہ جہاد سے لوٹ جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ادھر بتایا تھا نا کہ جنہوں نے قرآن سے تعلق نہیں رکھا ہوتا وہ لوٹ جاتے ہیں آزمائش آنے پہ بہت جلدی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے بجائے لوگوں میں نام اور نمود کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جب آپ خاندان میں کوئی فنکشن ہوگا تو مجھے درس میں بلایا جائے گا کیونکہ میری اتنی ویلیو ہے. تو جب اگر یہ چیزیں ان کو نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کیا دیا، قرآن نے ہمیں کیا دیا. اور اللہ نہ کرے کوئی آزمائش بھی آ گئی، مثال کے طور پہ کوئی بچہ جو ہے وہ فیل ہو گیا ایگزام میں، کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا، کوئی اللہ نہ کرے بچہ جو ہے وہ ابورٹ ہو گیا مثال کے طور پہ، تو پھر یہ سوچتے ہیں ہم نے تو بڑا نماز پڑھی، ہم نے تو بڑا قرآن پڑھا، اللہ نے ہمیں کیا دیا، وہ رستہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ڈفرینٹ میں آپ کو کیٹیگریز بتا رہی ہوں کہ یہ وہ لوگ ٹائپس بتا رہی ہوں جو کہ جہاد سے فرار حاصل کر لیتے ہیں، چھوڑ کے اللہ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. تو ریزنس یہ ہوتا ہے. ایک اور بات کیا ہے کہ دیکھیں یہ جو ذاتی آزمائشیں ہیں نا، اگر آپ اللہ کے پاس اونچے مقامات چاہتے ہیں تو یہ ذاتی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو، چھوٹی موٹی چیزوں سے. اور یہ یاد رکھیے یہ وقتی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے اگر ہسبینڈ کی جاب چلی گئی اور آپ قرآن بھی پڑھ رہی ہیں تو واٹ ڈو یو مین کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ان کے ہسبینڈس کی سب کی بڑی اچھی جاب ہے؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اور آج جاب نہیں ہے پھر آ جائے گی. مطلب آپ اپنی آزمائشوں کو نا قرآن کے ساتھ کبھی ریلیٹ نہیں کیجیے گا. ایک نصیحت میں آپ کو کر دوں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اللہ نہ کرے یہ ہو گیا، یہ تو بالکل شیطانی خیال ہے کہ قرآن کا آپ کی دنیا کی مصیبتوں سے کیا تعلق. سمجھ رہے ہیں نا بات کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھے آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے سب بچوں کی شادی ہوگی، ان کے کوئی ایشوز نہیں ہوتے، ان کے بچوں کے رشتے نہیں ٹوٹتے، ان کے کسی جاب نہیں جاتی، ان کے کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے. یہ تو دنیا دارالامتحان ہے، وہ تو یہ ریزن ہے. ٹھیک ہے، اس کو قرآن سے تو ایسوسیٹ کبھی نہ کیا کریں. ہاں ٹھیک ہے، ایک چیز ضرور ہے، اپنا جائزہ لیں کہ استغفار کریں، ضرور کریں، چاہے آپ کو نہیں بھی لگے میری غلطی ہے لیکن استغفار کر لیں کہ بھئی ہو سکتا ہے اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، میں بھی کوئی مجھ سے خطا ہو گئی ہو، وہ الگ چیز ہے. لیکن مائنس کر دیں کہ قرآن کی وجہ سے یا اللہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے گا، امپاسبل ہے. بدگمانی نہیں آنے دیں اللہ کی طرف سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نفس کو ناگوار لگنے والے تو مراحل آئیں گے. یہ جو دین کا راستہ ہے نا اس پہ نفس پہ بہت سارے مراحل ایسے آئیں گے کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا. ابھی تھوڑا اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ جب تک آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے، آپ کے اوپر آزمائش نہیں آئیں گی. یہ کہیں آپ لکھ لیجئے، یہ میری بات یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیے آزمائش کب آئے گی؟ ان پر نہیں آئی جب تک آپ یہ 4-5 کام کریں گے. نیور. کب آئی؟ بالکل دین پہ جب عمل کرنا شروع کریں گے. تو اب بتائیں آپ کس طرح سے کیا کیا عمل کریں گے تو کیا آزمائش آئے گی؟ نہیں، پھر آزمائشیں کیا آئیں گی آپ کے اوپر یہ بھی تو بتائیں نا. بالکل لوگ آپ کا بائیک آؤٹ کریں گے، آپ کو تنقید کا نشانہ. جیسے میں کچھ ایک لسٹ آپ کو دے دیتی ہوں. حجاب کرنے سے ان اسلامک کلچر آپ نے چھوڑا، جیسے مثال کے طور پہ نیو ایئرس اور ویلنٹائن ڈے، یہ تمام چیزیں. پھر بدعات کے اوپر آپ نے ایک اسٹینڈ لیا کہ بھئی میں نہیں کروں گی میلاد، میں نہیں کروں گی کوئی سویم وغیرہ. دیکھیے آپ خاندان میں کتنا بڑا آپ کے اوپر پریشر آئے گا نا. اور اتنی امپورٹنٹ چیز آپ لوگ بھول رہے ہیں، سیگریگیشن. ابھی آپ نام لیجئے، ابھی چھوٹی سی دعوت میں آپ نام لیجئے. آپ کے 4 لوگ آ رہے ہو نا، فرض کر لیجئے 4 عورتیں 4 مرد آ رہے ہو، اور آپ نے گھر میں کہا کہ یہ ڈرائنگ روم میں مرد بیٹھیں گے اور لاؤنج میں عورتیں بیٹھیں گے. آپ دیکھیں کہہ کے دیکھیں فوراً. ٹھیک ہے نا، وہ بات الگ ہے کہ آپ نے کر لیا اور پھر آپ، لیکن ایک وہ ضرور ایک اٹھے گا، ابال ضرور اٹھے گا، یاد رکھیے گا. پریشر آپ کے اوپر آئے گا. پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ، یہ فلاں میلاد یاسین کا ختم آپ نے کال کر کے نیبر میں کہہ دیا کہ آپ کو پتہ ہے یہ بدعت ہے، میں نہیں آ پاؤں گی. بس اتنا آپ نے کہہ دیا. پھر آپ دیکھیے آپ کو کیا کیا سننا پڑے گا اور کیا کیا باتیں آپ کے بارے میں پیچھے کہی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ کتنی چینج ہو گئی ہیں. دوسری بات یہ کہ اسراف و تبذیر سے آپ بچیں. جیسے میں نے بھی آپ کو کچھ باتیں بتائی نا بگننگ کی کہ آپ مٹھائی نہ بانٹیں. اب آپ دیکھیں آپ کو لوگ کتنا وہ کریں گے.
اتنی کنجوس ہیں، ہاں اتنی کنجوس ہیں کہ تھوڑی سی مٹھائی نہیں بانٹ سکے. کیا ہو جاتا ہے ایک مٹھائی کے ڈبے سے نا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. یا یہ ہے کہ دیکھو ذرا شادی میں 2 ڈشیں رکھی تھیں، بس صرف پلاؤ تھا اور صرف قورمہ اور نان، بس یہ انہوں نے کھانا دیا. ان کو کیا پتہ نہیں آج کل 5 6 ڈشیں ہوتی ہیں اور پیسہ دیکھو کتنا ہے، پتہ نہیں کہاں کس کے لیے بچا رہے ہیں. یہ سوچ. ہاں اسی لیے. یا یہ کہ یعنی کنجوس ہے نا، بس وہی والا جملہ. یہ نہیں کہتے کہ یہ سادگی ہے، یہ سنت پہ عمل کریں، یہ نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ کنجوس ہیں. تو اب آپ کو سن کے تو تکلیف ہوگی نا کہ میں نے اللہ کے لیے کہا. جی